شاہدہ بی بی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ آج بجٹ 21 اور 22 پر بحث ہو رہی ہے۔ تمام اسمبلی کے ممبران نے اپنی اپنی تجاویز پیش کیے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پرانے جو منصوبے ہیں نامکمل، اس کے لیے کوئی فنڈ مختص نہیں کیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک اور بات کہ غریبوں کے لیے خاطر خواہ اس میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ روزانہ کی ضروریات اشیاء اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک بات کروں گی۔ پہلی مرتبہ نئے پاکستان میں بہت غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا ہے حکومت کے نے۔ میڈم آپ پیپر ریڈنگ نہیں کر سکتی ہیں، آپ اپنے بات کریں، پیپر سے ریڈنگ آپ نہیں کر سکتی، پوائنٹس آپ کر سکتی ہیں لیکن پیپر ریڈنگ آپ نہیں کر سکتی۔ اچھا، صوبائی حکومت نے اپنے ملازموں کے لیے 10% رکھ دیا ہے، اور جو وفاقی ہیں انہوں نے 25%۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح وفاقی حکومت کے ملازموں کو 25% ملا ہے، اسی طرح اس کو بھی صوبے کی بھی اس کو بھی شامل کر دیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں مردان بے نظیرہ چلڈرن اسپتال کی تعمیر 2008 میں شروع ہوئی ہے، اس پر تاحال کوئی کام نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس پر دوبارہ کام شروع کیا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے دور حکومت 2008 سے 2013 مردان کے لیے خیبر پختونخوا کا پہلا بڑا اور مردان اور پاکستان کا تیسرا بڑا جدید منصوبہ ہے۔ بے نظیر چلڈرن اسپتال کا جس کا تخمینہ لاگت 2190 ملین روپے اور تکمیل تک 2014 تک تھا۔ ایم پی کے دوری حکومت میں اس منصوبے پر 575 ملین روپے خرچ ہوئے، جبکہ منصوبے کو تمام فنڈ جاری کیے گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف حکومت نے 2013 سے تاحال فنڈ روکا، جبکہ 1585 ملین روپے کو روکے رکھا۔ بلڈنگ تقریباً مکمل ہے، بڑی رقم مشینری اور بیڈز کے لیے چاہیے۔ بڑی رقم مشینری اور بیڈز کے لیے درکار ہے۔ مہنگائی، ڈالر میں قیمت کی اضافے کی وجہ سے منصوبہ 2190 ملین سے لے کر 2325 ملین تک جا پہنچا۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ فنڈ کا اجرا تکمیل نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس اسپتال اس عوام کے بچے اسپتال سے محروم ہے، اور ایک بڑا منصوبہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اسپیکر صاحب، میں تو کچھ اس سے بھی پڑھ کے دوں گی، اس لیے کہ مجھے اس میں رعایت دی جائے، اس لیے کہ اس میں جو پیپر ریڈنگ نہ کریں، آپ باقی بات کر سکتی ہیں۔ اس میں جو فگر ہے تو وہ تو مجھے اسے دیکھنا پڑے گا۔ نہیں، بالکل فگر آپ دیکھیں، اس میں کوئی، لیکن جو آپ بالکل پیپر ریڈنگ کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی توجہ ایک اہم طرف رجوع کرنا۔ اسپیکر صاحب بہت کہتے ہیں کہ سابقہ فاٹا کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہے، لیکن اس کے مسائل دارسی میں ہم سستی سے کام لے رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، پچھلے 2 دہائیوں سے فاٹا میں کام کرنے والے عزمین جیسے ڈاکٹر وغیرہ تاحال ریگولر نہیں ہوئے، اور در کی ٹوکرے کھانے پر مجبور ہے۔ مرجر کے بعد ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے سروس کو ریگولر کی جائے، جبکہ باقی صوبے کی طرح سرکاری ملازمین کی طرح ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ میری استدعا ہے کہ جلد ان ملازمین کو مستقل جائے تاکہ روز کے تکالیف سے بچ سکے۔ ایک اور بات جناب اسپیکر صاحب، صوبے کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس کے لیے ڈکٹیشن جو آپ کو جس نے لکھ کے دیے یہ غلط ہے بالکل۔ میڈم، آپ یہ میں نے خود لکھی ہے، لیکن اس طرح ہے کہ اسپیکر صاحب کچھ میں بھول جاتا ہوں تو بالکل ریڈنگ نہ کریں جی۔ آپ پوائنٹس اور فگر لے سکتی ہیں، لیکن آپ بالکل پیپر ریڈنگ نہ کریں جی۔ اچھا جی، صوبے کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس لیے دفعہ بجٹ میں کئی نوکریاں اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے صوبائی پبلک سروس کمیشن نے پی ایم ایس کی خالی پوسٹوں کے ٹیسٹ لیا گیا،
34,000 امیدواروں نے اپلائی کیا تھا اور کمیشن میں یہ فیصلہ کیا کہ 25 امیدوار کی سیٹ آگے امتحان کے لیے شارٹ لسٹ کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ اس کا بنیادی حق کے خلاف ورزی ہے کہ امیدواروں کو مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ کمیشن اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور تمام امیدواروں کو امتحان میں بیٹھنے دیا جائے۔ جو امیدوار حالیہ اسکریننگ ٹیسٹ میں 40% مارکس لیے، ان کو بھی امتحان میں شامل کیا جائے۔ دوسری بات اسپیکر صاحب، میں وہ اس طرح زبانی بتاؤں گی۔ مردان میں جو ہے مافیا نے اپنے ڈیرے ڈالے ہیں، ہر ڈاکٹر جو ہے اسپتال میں وہ مافیا ہے، کلم کلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ہمارے MMC اسپتال میں غیر قانونی گیٹ بن رہا ہے، جس سے عوام کو بہت تکلیف ہے، اس لیے کہ ڈاکٹروں نے وہاں پہ اپنے لیے کلینک بنائے ہیں، اسپتال کے جو CT اسکین مشین ہے وہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، اور غریب مریضوں کو باہر بھیج رہے ہیں کہ وہاں پہ CT اسکین اور یہ کراؤ۔ دوسری بات جو ہے لینڈ مافیا، انہوں نے بھی بہت وہ مچایا ہے۔ یہ میں لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس پر ذرا غور کریں اور ہم لوگوں کو اس سے بچائے، اس لیے کہ ہم شریف لوگ ہیں اور اس طرح ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس میں ہماری مدد کریں۔ تیسری بات اسپیکر صاحب وہ یہ ہے کہ وہ بھی لوکل گورنمنٹ سے اس کا تعلق ہے۔ جب کامران بنگش صاحب اس ٹائم لوکل گورنمنٹ میں تھے، میں نے ایک کال اٹینشن لائی تھی، تو اس میں نے اس کو کہا تھا کہ ہماری ایک پرانا خستہ ٹنکی ہے جو پیپل پارٹی کے دور حکومت میں بنی، جس سے ہوتی 1 اور ہوتی 2 کو پانی مل رہا ہے۔ اس کو اس طرح کہ اس موسم میں لوگوں کو پانی کی سخت شدید ضرورت ہے، لیکن ٹینکی 1 سال گزر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس ٹینکی میں ابھی تک وہ پورا نہیں کیا اور نہ اس پہ کوئی کام ہے، اور اس کے نیچے جو ہے ایک پرائمری اسکول ہے جو اس کے گرنے کا خدشہ ہے، جس میں کافی جانیں ضائع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کرتی ہوں لوکل گورنمنٹ سے اور وزیر صحت سے، اور یہ جو ہے یہ ہمارے اس حال پر رحم کرے اور اس کا جلدی سے جلدی کچھ حل نکالے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ تھینک یو۔ یہ جو